لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم. قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوكة. میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کی اس درس میں نے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پاک پڑھی ہے۔ یہ حدیث پاک کی کتاب سنن ترمذی میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 305 پر حدیث نمبر 3142 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مشہور صحابی رسول ہے، ان سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب سب بندوں کو جمع کیا جائے گا میدان محشر میں، تو لوگ تین قسم کے ہوں گے۔ کتنی قسم کے ہوں گے؟ تین قسم کے ہوں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جو سواریوں پر بیٹھ کر آئیں گے، جمع ہونے کے لیے کس پر بیٹھ کر آئیں گے؟ سواریوں پر بیٹھ کر آئیں گے۔ دوسری قسم وہ ہوگی جو میدان محشر میں آنے کے لیے پیدل چل کر آئیں گے، اور تیسری قسم وہ ہوگی جو میدان محشر میں آئیں گے تو اپنے منہ کے بل چل کر آئیں گے۔ جیسے ہم پیروں پہ چلتے ہیں نا، تو وہ منہ کے بل چلیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الذی امشاهم علی اقدامهم قادر علی ان یمشیهم علی وجوہهم۔ وہ اللہ کی ذات جس نے ان لوگوں کو دنیا میں قدموں پر چلایا، وہ اس پر قادر ہے کہ لوگوں کو منہ کے بل چلائے۔ لیکن یہ ہوگا کہ جب منہ کے بل چلیں گے تو لازمی آگے ٹیلیں آئیں گی، آگے کانٹے آئیں گے، آگے جھاڑیاں آئیں گی۔ حضور نے فرمایا وہ اپنے چہروں ہی کے ساتھ آگے ٹیلوں کو، کانٹے دار جھاڑیوں کو، ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ان کو سیر بٹھائیں گے۔ یہ لوگوں کی عادت کیا ہوگی؟ ان کے اعمال کی حساب سے ہوگی۔ جتنے نیک اعمال ہوں گے اتنی اچھی حالت میں اللہ کے دربار میں میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ لیکن اعمال سب سے زیادہ نیک اعمال وزنی ہوں گے تو وہ سواریوں پر بیٹھ کر آئیں گے، یہ ان کی شان ہوگی۔ جو اس سے کمزور ہوں گے وہ کس پر آئیں گے؟ پیدل چل کر آئیں گے۔ اور جو بالکل جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے، جنہیں دنیا میں اللہ کو ناراض کیا تو ان کے منہ کے پر چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، اور قیامت والے دن بھی میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے۔ دنیا کی ذلتوں اور رسوائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور آخرت کی رسوائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، استقامت نصیب فرما۔ جتنے بھی ہمارے بھائی، نوجوان، دوست، بزرگ تشریف لائے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ان کی زندگیوں میں، کام کاروباروں میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرما۔ ان کی دلی مرادیں پوری فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔